الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن، اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی یعنی تورات، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے تورات اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کرتے۔ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ ان کا ماننا تورات پر ہے اور یہ شریعت موسوی پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، اور یہ ثابت ہے کہ ان کا طرز عمل تورات کے مطابق نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4 نکات ایسے ہیں جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود کا طرز عمل تورات ماننے والوں کا طرز عمل نہیں بلکہ تورات کو نہ ماننے والوں کا طرز عمل ہے۔ سب سے پہلی بات، تورات شریف میں یہ ہرگز نہیں کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا، اور تورات کے علاوہ اللہ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ لانا۔ گویا ان کا یہ کہنا ہی تورات کی نفی کرنا ہے۔ دوسری بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو چونکہ تورات کے اندر ان کے اوصاف اور ان کی علامات واضح طور پر بیان ہو چکی تھیں، تو بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہی آخری نبی ہیں، اور ایسے پہچان گئے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ گویا انہوں نے تورات کے حکم کو جھٹلا دیا اور تورات کو نہ ماننے والے ثابت ہوئے۔ تیسری بات، تورات کے اندر جو ہے وہ یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آئے اور وہ احکام اللہ کے لے کر آئے جن کو تمہارا دل نہ مانے تو اس کو جھٹلا دو یا اس کو قتل کر دو، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا، اور یہ عمل بھی ان کا تورات پر ایمان رکھنے والوں کا عمل نہیں بلکہ تورات کو جھٹلانے والوں کا عمل ہے۔ اور آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہ تورات کے احکام کی تبلیغ کرتے، اور انہوں نے تورات کو منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا، لیکن یہودیوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو قتل بھی کیا۔ اور اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود کا طرز عمل تورات کے احکام کے مطابق نہیں، اور وہ تورات ماننے والوں میں سے نہیں بلکہ تورات کو جھٹلانے والوں میں سے ہیں، اور یہی ان کا طرز عمل رہا ہے۔ ہم کو اپنے لیے اس قصے سے جو سبق اخذ کرنا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، اس میں بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی دنیاوی منفعت کو شامل کیے ہوئے خلوص کے ساتھ صرف اللہ سے قربت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو یہود کے نقش قدم پر مت چلا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔